میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے حالات تفصیلاً بتائے۔ میرا ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر سے زندہ بچ نکلنا ایک معجزہ تھا۔ مجھ جیسے گناہ گار پر اللہ پاک نے اپنا خاص رحم کیا تھا، اور اب ایک تفصیلی رپورٹ میں اپنے ساتھی سے لکھوا رہا تھا تاکہ کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا سکوں۔ میری تیمارداری کا کام میرے ساتھیوں نے سنبھال لیا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے مشورے سے نذیر نے میرے لیے مرغن غذائیں پکوانا شروع کر دیں تاکہ میری جسمانی کمزوری جلد دور ہو سکے۔ ڈاکٹر بلا ناغہ آتا میری مرہم پٹی کے علاوہ مجھے دوائیاں اور انجیکشن لگاتا۔ میری ٹانگ کا زخم صرف اس حد تک صحیح ہوا تھا کہ میری ٹانگ کی ننگی ہڈی پر ایک باریک گوشت کی جھلی بن چکی تھی۔ آج بھی یہ حالت ہے کہ اس جگہ پر صابن زور سے گھس دوں تو جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دائیں ٹانگ کی چپنی تشدد سے ٹوٹ چکی تھی اور پھر صحیح نہ جڑ سکی، اور پٹھے اس طرح مجروح ہوئے تھے کہ دائیں ٹانگ کا جوڑ ہمیشہ کے لیے سوج گیا، اور اس ٹانگ پر نہ تو میں بوجھ ڈال سکتا ہوں اور نہ ہی معمولی رکاوٹ پھلانگ سکتا ہوں۔ معدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ مستقل معدے کا مریض بن چکا ہوں اور مسلسل دوائیوں کا استعمال کر رہا ہوں۔ ایک اور تکلیف شدید دمے کی صورت میں نذیر کے گھر ہی شروع ہو گئی تھی، جسے بمبئی، کھٹمنڈو اور پاکستان کے فوجی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے۔ یہ تکلیف 1977 میں ایک عام ڈاکٹر کی دوائی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ نہایت کم قیمت دوا میں نے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد مفت تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اس دوا سے پرانے دمے کا مریض بھی 15 دن کے استعمال سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے فرار کے چوتھے روز بعد بھارت کے انگریزی اور ہندی اخبار میں میری تصویر کے ساتھ میری خبر چھپی کہ یہ پاکستانی جاسوس بھارتی قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کا بتانے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ یہ تمام اخبارات حبیب نے کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا دیے۔ اس گروپ کا لیڈر اب میں نہیں تھا بلکہ حبیب تھا۔ میں تو صحت مند ہونے تک ان کا مہمان تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے یہاں سے موومنٹ کے آرڈر ملیں گے اور میں روانہ ہو جاؤں گا۔ میرا سائلنسر والا پستول چونکہ میرے لیے گفٹ بھیجا گیا تھا، اس لیے وہ میں نے لے لیا اور ہمیشہ لوڈ کر کے اپنے سہرانے رکھتا کہ اگر ڈی ایم آئی کے کتے مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں تو ساری گولیاں ان پر چلا کر آخری سے خود کو مار دوں۔ گیراج کے لڑکے بھی ایک دو کی ٹولی میں مجھے ملنے آتے رہتے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پھینکے ہوئے بموں سے میں 100 میٹر کی دوری پر تھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ بشیر کے مشن کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ میرا دہلی میں اپنے ساتھیوں کے پاس رہنا میرے لیے ہی نہیں، میرے ساتھیوں نذیر اور عارف کے لیے بھی خطرناک تھا۔ میری صحت بتدریج بہتر ہو رہی تھی اور اسی دوران پاکستان سے ڈاک موصول ہوئی۔ مجھے بمبئی جانے کا حکم ملا۔ بمبئی میرے لیے نسبتاً محفوظ جگہ تھی۔ پاکستانی بارڈر کی طرف سے ابھی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ بارڈر پر سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی۔ دوسرا، میری جسمانی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ میں زیادہ چل پھر سکتا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے 11 میل مسلسل بھاگنے کی تربیت دی گئی تھی، مگر اب یہ حالت تھی کہ 11 قدم بھی بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا تھا۔ بمبئی کے 2 نام مجھے بھیجے گئے تھے جو میرا ٹھیک ہونے تک میرا خیال رکھیں گے۔ میرے ساتھی اور لڑکے روزانہ شام کو دہلی کے حالات مجھے بتاتے تھے۔ سول اور فوجی محکموں کے لوگ پوری دہلی میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ شاید انہیں بتا دیا گیا تھا کہ میری جسمانی حالت ایسی نہیں کہ میں دہلی سے باہر جا سکوں۔ اگرچہ پورے بھارت میں میرے پکڑے جانے کا احتمال تھا، لیکن دہلی کی ناکہ بندی توڑ کر نکل جانا خاصا دشوار کام تھا۔ عارف نے دہلی سے باہر چھوڑنے کی مجھے پیشکش تو کی تھی اور میرے ساتھیوں نے بھی مجھے ہر طرح کا تحفظ دینے کا کہا تھا، لیکن میں نہیں مانا تھا کیونکہ میں اپنی وجہ سے انہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ بہت سوچ کر میں نے کیسر کو بلایا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ کیسر نے کہا کہ آپ ہر روز رات 12 بجے تک تیار رہا کریں، میں 2-3 دن میں گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اب حالت یہ تھی کہ نذیر اور عارف اور میرے ساتھی رات 1 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ کیسر سے بات ہوئے تیسری رات 11:30 بجے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ نذیر نے دروازہ کھولا تو لیفٹیننٹ کی وردی میں ملبوس
کیسر کھڑا تھا، کہنے لگا کہ جلدی کیجیے، اس نے 2 فوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ حاصل کر لی ہے اور 3 لڑکے فوجی وردی پہنے جیپ میں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سپاہیوں کی ہلاکت کا پتہ چلے، ہمیں آپ کو چھوڑ کر واپس آنا ہے اور گاڑی کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یوں اچانک روانگی کا سن کر میرے سمیت میرے ساتھیوں عارف اور نذیر کی بھی آنکھیں چھلک پڑیں۔ سب نے گلے لگا کر مجھے الوداع کہا اور میں نے سب کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ کیسر کا سہارا لے کر میں بڑی سڑک تک آ گیا۔ جیپ میں بیٹھے لڑکوں نے مجھے سہارا دے کر جیپ کے پچھلے حصے میں سوار کروایا۔ ڈرائیونگ ایک دوسرا لڑکا کر رہا تھا۔ کیسر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیپ تیزی سے انڈسٹریل ایریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں 2 جگہ ناکے لگے تھے جسے کیسر کی وردی اور فوجی جیپ نے آسانی سے کراس کر لیا۔ انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد ایک چھپڑ ہوٹل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنا ہوا تھا۔ میرے پروگرام کے مطابق یہاں سے آگے مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ چھپڑ ہوٹل سے آگے لڑکوں نے مجھے اتارا اور گرم جوشی سے مل کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں سڑک سے ذرا ہٹ کر ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں پر آنے والی گاڑیوں کی روشنی مجھ پر نہ پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی ٹرک میں لفٹ لوں۔ بسوں اور موٹر کاروں سے میں بچنا چاہتا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا لیکن میرے اشارے پر کسی نے ٹرک نہ روکا۔ آخر ایک ٹرک رک گیا۔ اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف ہوڈل تک جا رہا ہے۔ میں نے غنیمت جانا اور اس میں سوار ہو گیا۔ میں نے ہوڈل کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دہلی سے جتنا ہو سکے دور چلا جاؤں۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ہوڈل کا قصبہ آیا۔ ڈرائیور کو میں نے کہا تھا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے متھرا جانا ہے۔ سردار جی نے مجھ سے 10 روپے کرایہ لیا۔ وہ مجھے قصبے کے ٹرکوں کے اڈے پر لے گیا اور مجھے کوسی جانے والے ایک ٹرک پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ متھرا کے لیے بس یا ٹرک صبح سے پہلے نہیں مل سکتے۔ میں ٹرک میں کوسی چلا جاؤں جو یو پی کا سرحدی قصبہ ہے۔ وہاں سے متھرا جانے والی بسیں اور ٹرک مل جائیں گے۔ یہ ٹرک کوسی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ ڈرائیور نے ٹرک کی لائٹوں کا اشارہ کر کے بس پر ہندی میں لکھا متھرا پڑھ کر اسے روکا۔ ڈرائیور کو 10 روپے دے کر میں بس میں جا بیٹھا۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے جب بس متھرا کے مضافات میں داخل ہوئی۔ سڑک کے دائیں جانب مغلیہ طرز کی ایک پرانی مسجد تھی جس کے بڑے صحن میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور وہاں 2 ہاتھی کھڑے تھے۔ بس شہر میں داخل ہوئی تو میں نے بس سے اتر کر سائیکل رکشہ لیا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ میں بسوں کے اڈوں اور پرہجوم شہر سے بچنا چاہتا تھا۔ دہلی سے روانگی سے قبل ہی میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ متھرا سے بمبئی بذریعہ ٹرین جاؤں گا۔ ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق پنجاب میل 9:30 بجے متھرا ریلوے اسٹیشن پہنچتی اور 20 منٹ بعد روانہ ہو جاتی تھی۔ مجھے اسٹیشن پہنچے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ٹرین آ گئی۔ میں نے پلیٹ فارم سے باہر کھڑے ہو کر ایک کلی سے لوئر کلاس کا ٹکٹ منگوایا اور خود باہر ہی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ جو ہی ٹرین نے روانگی کی وسل بجائی، جلدی سے پلیٹ فارم سے داخل ہوا اور جو بھی لوئر کلاس کا ڈبہ سامنے آیا اس میں داخل ہو گیا۔ ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بہت سے مسافر ڈبے میں فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ہی ایک فوجی سپاہی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک باوقار عورت بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پاؤں سے چپل اتار رکھا تھا۔ ٹرین چلنے رکنے جھٹکے لگنے کی وجہ سے اس کی چپل پیچھے کی سیٹ کے نیچے چلی گئی تھی۔ عورت نے جب چپل تلاش کی تو میں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر چپل نکالی اور اس کے پاؤں کے پاس رکھ دی۔ اس نے میری طرف شکریہ کے انداز میں دیکھا۔ جب وہ اپنے اسٹیشن پر اترنے لگی تو اس نے اپنی سیٹ مجھے دے دی۔ مجھے سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر فوجی بولا، اس سیٹ پر میرا حق ہے کیونکہ میں تم سے پہلے ٹرین پر بیٹھا تھا اور میں کب سے اس انتظار میں تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ چھٹی پر بمبئی جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ حق کو چھوڑو، میں نے بھی بمبئی جانا ہے، لہٰذا دونوں باری باری بیٹھیں گے۔ مجھے بھی اس لکڑی کی سیٹ کے بجائے فرش پر ٹانگیں بچھا کر بیٹھنے میں زیادہ آسانی تھی۔ میرے بیگ میں 10,000 روپے تھے اور ٹوائلٹ جانے کی صورت میں اس کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ قصہ مختصر، یوں ہی کبھی فرش پر کبھی سیٹ پر بیٹھے
اگلے روز گاڑی بمبئی کے مضافات میں داخل ہو گئی۔ کلیان اسٹیشن سینٹرل بمبئی سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ بمبئی کی لوکل ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے۔ میں کلیان میں پنجاب میل سے اتر کر لوکل ٹرین میں بیٹھ گیا۔ پنجاب میل چونکہ ایکسپریس ٹرین ہے، اس لیے کلیان کے بعد یہ وکٹوریہ اسٹیشن پر جا کر رکتی، جہاں پر پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی موجودگی ضروری تھی۔ ان سے بچنے کے لیے میں نے کلیان اتر کر لوکل ٹرین پکڑی اور مسجد نامی اسٹیشن پر اتر گیا، اور ٹیکسی نے مجھے بھنڈی بازار پہنچا دیا۔ بھنڈی بازار بمبئی میں مسلمانوں کا گڑھ ہے۔ جے جے ہسپتال ناکے کے قریب ہی میں نے شبنم گیسٹ ہاؤس میں کمرہ کرائے پر لیا اور سفر کی تھکان اتارنے لگا۔ بمبئی پہنچنا میرے سفر کا پہلا سنگ میل تھا اور منزل ابھی بہت دور تھی۔ میں نے 2 روز کے سفر کی تھکان اتاری۔ ان دونوں دنوں میں مجھے کئی بار اس گیسٹ ہاؤس کے آنر کے دفتر کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر ریڈیو پاکستان کی خبریں نہایت دھیمی آواز میں سن رہا ہے۔ میں بڑی آہستگی سے دفتر میں داخل ہو گیا۔ مالک کو جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرانسمیٹر فوراً بند کر دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ اگرچہ گیسٹ ہاؤس میں نے اپنا نام آصف علی لکھوایا تھا، لیکن مالک شاید مجھے کوئی بھارتی ادارے کا ایجنٹ سمجھ بیٹھا۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی ریڈیو پاکستان سننے کا خواہش مند ہوں۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جس طرح چاہو میری تسلی کر سکتے ہو، میں بھی مسلمان ہوں۔ گھبراہٹ میں اسے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ بولا، اگر تم مسلمان ہو تو مجھے سورہ فاتحہ اور انا انزلنا سنا دو۔ میں ہنس پڑا اور اسے دونوں صورتیں قرات کے انداز میں سنا دی۔ اس کا خوف کم ہوا تو کہنے لگا، آپ نے اپنا ایڈریس تو لکھنؤ کا لکھوایا ہے، جبکہ لکھنؤ میں آپ کی طرح کے لوگ تو نہیں ہوتے اور نہ ہی شکل و شباہت وہاں کے لوگوں سے ملتی ہے۔ اس کا نام غفور تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بتائی نہیں جاتی، بلکہ ان کو محسوس کیا جاتا ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ پاکستان کا حامی ہوں۔ تم بھی میرے متعلق زیادہ نہ سوچو، تم مجھے ایک اچھا دوست پاؤ گے۔ بھارت کے سب سے مشہور اور مسلم آبادی والے حصے میں مسلمانوں کی خوف کی یہ ایک مثال تھی۔ غفور نے ہماری اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے تو یہ کیا کہ رجسٹر میں میری گیسٹ ہاؤس سے روانگی درج کر کے اور مجھے اپنے ذاتی رہائشی کمروں میں ایک کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہ کمرہ زیادہ صاف ستھرا تھا اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا، جبکہ باقی تمام منزلوں میں 8 کمروں کے ساتھ ایک باتھ روم تھا۔ غفور نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس کے دوسرے کمروں کی طرح ان کمروں کا رجسٹر میں اندراج نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کمروں کی دوسرے کمروں کی طرح رپورٹ پولیس اسٹیشن بھیجی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ملازم کو میرے کمرے کی صفائی اور میرے لیے کھانا لانے وغیرہ کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ اس طرح میری پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ہوٹلوں میں مقیم مسافروں کے کوائف قریبی پولیس اسٹیشن بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے زخموں کی پٹیاں تبدیل کرانے اور دوا کی بھی ضرورت تھی۔ غفور کے توسط سے ایک ڈاکٹر، جس کا کلینک بھنڈی بازار میں ہی تھا، ہر روز گیسٹ ہاؤس میں آ کر میری پٹیاں تبدیل کرنے لگا۔ دہلی کے ڈاکٹر نے مجھے مکمل نسخہ دے دیا تھا۔ یہ ڈاکٹر اسی نسخے کے مطابق مجھے انجیکشن اور دوا وغیرہ دینے لگا۔ میرے زخم تو آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے، لیکن میرے دمے کی کیفیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ جب عام دواؤں سے افاقہ نہ ہوا تو اس نے انجیکشن تجویز کیے۔ 24 گھنٹوں میں 2 انجیکشن اور گولیوں سے مجھے دمے سے ریلیف مل جاتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں کھانا باہر ایک قریبی ہوٹل سے آتا تھا۔ کھانا لانے والے لڑکوں کو باہر والے کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بمبئی میں عام گفتگو ملی جلی زبان میں کی جاتی ہے۔ میں نے فرائیڈ انڈے اور توس منگوانے چاہے تو غفور کے ملازم نے باہر والے کو یوں آرڈر دیا، 2 بیدہ مسکا میں فرائی تھیکا کم، 2 پاؤ اور کڑک چائے لاؤ۔ مسکا کا مطلب مکھن اور پاؤ توس اور بند کو کہتے ہیں، اور تھیکا سرخ مرچ کو۔ بھنڈی بازار جے جے اسپتال ناکا چوک سے شروع ہو کر ایرانی امام باڑہ اور ایرانی مسافر خانے تک جاتا ہے۔ اس کے آگے فوڈ مارکیٹ ہے، جہاں سے محمد علی روڈ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان سے دہلی میں مجھے بمبئی کے جو ہمدردوں کے ایڈریس دیے گئے تھے وہ بالکل نامکمل تھے۔ مثلا ایک ڈاکٹر کا صرف نام لکھا تھا جس کا لڑکا لاہور
FSC کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دوسرا ایڈریس ایرانی مسافر خانے کے سامنے ایک موٹر بیٹری مرمت کرنے والی دکان کا تھا، جہاں سے مجھے بڑے سیٹ کا پتہ مل سکتا تھا۔ اسی طرح امام باڑہ کے قرب و جوار میں یوسف پٹیل کا پتہ چلانا تھا۔ بھنڈی بازار کے تقریباً وسط میں نیازی ریسٹورنٹ تھا، جس کے مالک کے ذریعے میں ایک بینک کے MD مسٹر رنگون والا تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے پہلے یوسف پٹیل کی تلاش شروع کی، لیکن ناکام رہا۔ اس علاقے میں جس سے بھی یوسف پٹیل کا پوچھتا، وہ مجھے گھور کر دیکھتا اور معلوم نہیں کہہ کر آگے بڑھ جاتا۔ اب میں جسمانی طور پر اس قابل ہو گیا تھا کہ لنگڑاتا ہوا آہستہ قدموں سے کچھ فاصلہ پیدل طے کر سکتا تھا۔ میں نے اب بڑے سیٹ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایرانی مسافر خانے کے سامنے بیٹری مرمت کرنے والی دکان پر جا پہنچا۔ بڑے سیٹ کا پوچھنے پر پہلے شاگردوں پھر مالک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دکان کے اندر ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور مالک سے کہا، مجھے بڑے سیٹ سے ہر حال میں ملنا ہے اور تم ہی مجھے اس کے متعلق بتا سکتے ہو۔ میں تو کسی نہ کسی طرح سیٹ تک پہنچ جاؤں گا، لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نے مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تو وہ تم سے بہت خفا ہوگا۔ میری یہ معمولی دھمکی کام کر گئی اور دکان کے مالک نے کہا کہ جمعرات شام 6 بجے یہاں آ جانا، کیونکہ وہ ہر جمعرات کو یہاں پر آتے ہیں اور تمہیں ان سے ملوا دوں گا، آگے وہ جانے یا تم۔ اب میرے پاس جمعرات تک انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے واپس گیسٹ ہاؤس چلا آیا۔ بمبئی کا موسم بھی بڑا عجیب ہے، اچانک بادل گرج کرتے ہیں اور بارش شروع ہونے لگتی ہے۔ پیدل چلنے والے دکانوں کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور 15-20 منٹ موسلا دھار بارش برسنے کے بعد تھم جاتی ہے، اور نکاسی کا اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ بارش کے رکنے کے بعد ایک بوند پانی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا اور راہگیر اپنی راہ لیتے ہیں۔ لوکل ٹرینوں کا انتظام بھی اتنا اعلیٰ اور وسیع ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ بمبئی سینٹرل سے لے کر کلیان اور شہر کے کم و بیش 25 اسٹیشنوں مثلاً داور، کولابا، اندھیری، درلی، مسجد اور نامعلوم کن کن اسٹیشنوں کے لیے ہر 6-7 منٹ کے اندر گاڑی مل جاتی ہے۔ لائنوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اپنی منزل پر جانے کے لیے اگر ایک گاڑی چھوٹ جائے تو چند منٹس کے بعد دوسری گاڑی آ جاتی ہے۔ ہر اسٹیشن پر گاڑی 1 منٹ ٹھہرتی ہے۔ گاڑیوں کے انجن بجلی سے چلتے ہیں اور کوئی گاڑی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ لوکل بسیں بھی لاتعداد ہیں اور ان سنگل اور ڈبل ڈیکر بسوں میں کبھی اوور لوڈ نہیں ہوتا۔ ہر بس سٹاپ پر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی۔ جب کنڈکٹر فل کہہ دے تو مسافر وہیں رک جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 میاں بیوی میں سے اگر ایک کو جگہ مل گئی اور بس فل ہو گئی تو دوسرا وہیں کھڑے ہو کر دوسری بس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹیکسی یا تو بڑے لوگ لیتے ہیں جنہیں اپنی گاڑی پارکنگ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، یا پھر سیر و تفریح کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ چوپائی جوہو اور مالابار ہلز پر جانے والی تمام سڑکوں پر خالی ٹیکسیاں ہر وقت دوڑتی رہتی ہیں اور ان کے میٹر بالکل صحیح کام کرتے ہیں، اور ٹیکسی لیتے وقت پاکستان کی طرح ڈرائیور آپ کا بایو ڈیٹا اور منزل مقصود چھوڑ کر فرعونیت سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو لے جائے گا یا نہیں، اور نہ ہی ریٹ کا بھاؤ تاؤ کرے گا۔ میں نے بمبئی میں ضرورت کے مطابق ایک برساتی اور پڑھنے کے لیے چند کتابیں خرید لیں۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا تھا، حالانکہ بمبئی دیکھنے کی میری بڑی آرزو تھی۔ جمعرات کو میں 5:30 بجے ہی بیٹری والی شاپ پر چلا گیا۔ اپنا پسٹل میں ہر وقت اپنی اندرونی پیٹی میں رکھتا تھا۔ تقریباً 7 بجے ایک گاڑی ایرانی مسافر خانے کے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی کے شیشے سیاہ تھے اور اندر بیٹھے لوگ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دکاندار نے گاڑی کے ڈرائیور سے کچھ بات کی اور میری طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے اندر بیٹھے لوگوں سے پوچھا اور گاڑی سے اتر کر میری طرف آیا اور مجھ سے میرا نام، پتہ اور بڑے سیٹ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اپنا نام آصف اور شبنم گیسٹ ہاؤس کا پتہ دیا اور کہا کہ میرا بڑے سیٹ سے ملنا بے حد ضروری ہے اور ملنے کی وجہ میں صرف اسے ہی بتاؤں گا۔ ڈرائیور نے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھے لوگوں سے کچھ بات کی اور مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو پچھلا دروازہ کھلا اور گاڑی کے اندر بیٹھے شخص نے مجھے اندر اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ پچھلی سیٹ پر میرے علاوہ 2 جوان اور بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے نہایت شائستہ اور بمبئی کی زبان میں مجھ سے میرا نام اور ملنے کی وجہ پوچھی تو میں نے وہی جواب دیا جو ڈرائیور کو دیا تھا۔
میں نے انہیں مزید ایک بات بتائی کہ میرے پاس ایک سائلنسر لگا پسٹل ہے جو فل لوڈ ہے، اور یہ بات میں تم لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم مجھ پر شک نہ کرو۔ انہوں نے میرا پسٹل دیکھنا چاہا، جسے میں نے نکال کر ساتھ بیٹھے آدمی کو پکڑا دیا۔ ان دونوں نے گجراتی میں کوئی بات کی اور کہا کہ کیا تم پاکستانی فوجی ہو؟ میں نے کہا میں جو کوئی بھی ہوں، بس میں بھارتی نہیں ہوں۔ میرا جواب سن کر انہوں نے پھر گجراتی میں آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ ہمارا ڈرائیور تم کو شبنم گیسٹ ہاؤس میں چھوڑ آئے گا اور ساتھ تمہاری تصدیق بھی کر لے گا، اور ہم بڑے سیٹ سے تمہارے متعلق بات کریں گے۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو کل 11 بجے ہمارا ڈرائیور تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا، اور اگر کل 1 بجے تک ہمارا ڈرائیور وہاں تمہارے پاس نہ پہنچا تو سمجھ لینا کہ بڑا سیٹ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس صورت میں تم بڑے سیٹ سے ملنے کی بات کو بھول جانا اور دوبارہ ایسی کوشش بھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں گاڑی جے جے ہسپتال ناکے کے قریب پہنچ گئی۔ انہوں نے میرا پسٹل مجھے واپس لوٹا دیا۔ ڈرائیور بھی میرے ہمراہ گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ غفور اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے غفور سے میری آمد، رہائش کے متعلق پوچھا اور واپس چلا گیا۔ غفور اس کی باتیں سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ایک گجراتی زبان کا اخبار نکال کر میرے سامنے رکھ دیا، جس میں میری تصویر کے ساتھ خبر چھپی تھی۔ میں گجراتی پڑھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اپنی تصویر دیکھ کر گھبرا گیا۔ غفور نے کہا جب تم گیسٹ ہاؤس میں آئے تھے تو مجھے تمہارا چہرہ شناسا سا لگا، لہٰذا میں نے پرانی اخباریں نکالیں تو اس اخبار میں تمہاری خبر دیکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب غفور سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ درست ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے، چاہے تو مجھے پکڑوا دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے پاس پسٹل ہے، جب تک اس میں گولیاں ہیں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اب میں پکڑے جانے کی نسبت موت کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنا پسٹل دکھایا اور کہا کہ اس کی گولیاں مجھے آخری سانس تک بچائیں گی۔ غفور نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اس نے مجھے پکڑوانا ہوتا تو پہلے دن ہی پکڑوا سکتا تھا، لیکن اسے یہ گوارا نہیں کہ ایک پاکستانی جان باز کتے بھارتیوں کے ہاتھ گرفتار ہو۔ میں خود مر جاؤں گا مگر تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔